حسبي الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر والدر الفاخر والبحر الزاخر والعلم الشاهر أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وقنا عذاب النار. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. جو کچھ بھی دنیا والوں کی خرابی ہے اور جو کچھ بھی بربادی ہے وہ سب روز آخرت پر یقین نہ ہونے کی وجہ سے. سارے فسادوں کی جڑ یہی. یہاں تک کہ ہم قوم شیعہ قوم جعفری ہمارے اندر جو سستی ہے اور جو خرابیاں ہیں وہ بھی اسی وجہ سے. اگر آخرت کا یقین کامل ہو جس طرح سے اس الیکٹرک کا یقین ہے کہ اے سی الیکٹرک ہے اور مار دیتی ہے, کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا, نیکڈ تار کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا. اگر اسی طرح سے آخرت کا یقین ہو تو کہیں عمل میں لفزش آئے ہی نہیں, سوال ہی نہیں ہوتا. عمل کی لفزش یہ بتاتی ہے کہ آخرت پر پورا پورا یقین نہیں. اسی لیے قرآن کریم نے بار بار توجہ دلائی ہے اس بات کی طرف کہ آخرت کا یقین پیدا کرنے کی کوشش کرو. قرآن کریم بھرا ہوا ہے آخرت کی دلیلوں سے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دنیا کی بے اعتباری بتائی ہے قرآن نے بھی, نہج البلاغہ نے بھی, کہ یہ دنیا قابل اعتبار اور اعتماد نہیں ہے, رہنے کی جگہ نہیں ہے, اس کو پناہ ہے. مسافر خانہ ہے, پل ہے, گزرگاہ ہے, راستہ ہے, وے برج ہے. تو اب جب یہ وے ہے اور برج ہے اور یہ ہم کو کہیں اور لے جا رہی ہے, کچھ پہلے مر گئے, کچھ اب مر رہے ہیں, کچھ بعد کو مریں گے, رہنے کی جگہ تو ہے نہیں. تو دو حال سے خالی نہیں.
یا تو ادھر کچھ نہیں ہے، یہ برج سے اترتے جاتے ہیں اور گئے، کچھ بھی نہیں ہوا، اور یا پھر ہے ایک منزل، بس یہ دو تو حال ہیں اور کوئی نہیں ہے، دو قسمیں۔ اگر یہ کہا کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے ادھر تو پھر یہ حماقت ہی ہے، اتنی بڑی دنیا کے بنانے والے نے حماقت کی جو اس کو بنایا، کاہے کو بنایا، یہ راستہ کاہے کو بنایا؟ اگر یہاں ٹھہرنا ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ دنیا کو دنیا کے لیے بنایا، ٹھہرنا تو ہے نہیں، گزرگاہ ہے، آؤ کھاؤ پیو چلے جاؤ، تو کاہے کو ایسے بنایا کہ ادھر کچھ نہیں، تو حماقت۔ جیسا کہ میں نے سابقہ مثال پیش کی تھی کہ ہوائی جہاز پر چڑھایا، کھانا کھلایا، ناشتہ کھلایا اور پھر بعد ڈھکیل دیا سمندر میں، تو ایسا تو کوئی بیوقوفی کرے گا۔ اور دنیا کے مصنوعات کو دیکھ کر، دنیا کے کارخانے کو دیکھ کر، ایک مخلوق کو، ایک وجود کو دیکھ کر کے، حیوان کو دیکھ کر، انسان کو دیکھ کر کے معلوم ہوتا ہے کہ بنانے والا بڑا حکیم و دانا ہے، کتنی پیچیدگیاں ہیں اور کتنی حکمتیں ہیں اس دنیا کے ذرے ذرے کے اندر، حکمتیں بھری ہوئی۔ ایک درخت ہے کئی فٹ اونچا، 50 فٹ اونچا ایک درخت ہے، وہ درخت نہیں ہے بلکہ قدرت کی حکمتوں کا ایک کارخانہ، کس طرح سے پانی زمین سے کھینچ کے اس آخری پتی تک جا رہا ہے اوپر، کہ اگر یہ پانی آپ اوپر پہنچائیں تو ہمیں کتنے پاور کا موٹر لگانے کی ضرورت ہے جو وہاں پہنچے، آخری پتی تک پانی پہنچ رہا ہے، اور لاکھوں ہزاروں ملینوں درخت ہیں کیا، تو ایک درخت کے اندر جو حکمت ہے وہ کتنی ہے، کسی میں پتی سبز ہوتی ہے، کسی میں لال ہوتی ہے، کسی میں آبی ہوتی ہے، کسی میں پھول زرد نکلتے ہیں، کسی میں پھل میٹھے ہوتے ہیں، کسی میں کھٹے ہوتے ہیں، اور یہ سب بن رہا ہے اسی خاک و پانی سے، نہ خاک میں کوئی رنگ ہے نہ پانی میں کوئی رنگ ہے، سبحان اللہ، اسی خاک اور پانی سے اور ہوا سے اور سورج کی کرنوں سے کسی میں حضور سبز رنگ آ جاتا ہے، کسی میں زرد، کسی میں لال، کسی میں سفید، کسی میں آبی، ہزاروں طرح کے رنگ نکلتے ہیں اسی میں سے، تو کتنا بڑا نظام ہے یہ، کتنی بڑی حکمت ہے، یہ رنگ کیسے آ جاتے ہیں، کہاں سے آ جاتے ہیں؟ اسی طرح سے انسان کی خلقت ہے، اسی طرح سے حیوان کی خلقت ہے۔ حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کہ ایک چیونٹی سے لے کر کے ہاتھی تک اگر تم غور کرو تو معلوم ہوگا کہ یہ دونوں مخلوقیں جو ہیں یہ حکمتوں سے بھری ہوئی ہیں، اور دونوں کو بنانے والا ایک ہی ہے، تو بنانے والا تو نادان ہے نہیں، بڑا دانا ہے، اور دانا یہ کام کر نہیں سکتا کہ ادھر جاؤ ادھر جاؤ، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، ادھر کیا یقیناً ادھر ہے، ادھر کیا ہے یہ بھی بنانے والے کا فرض ہے کہ بتلائے کہ ادھر کیا ہے، کچھ نہ کچھ ہے، فرض ہے، تو اس کے لیے ایک نہیں 1,24,000 بتانے والے آئے، ایک بہت بڑا مجمع ہے، بہت بڑی آبادی ہے، بہت بڑی تعداد ہے۔ اچھا آ کر کے چلے جائیں اور غائب ہو جائے، 100 سال کا، 200 سال کا، 500 سال کا، 1000 سال کا، تب بھی غلط بات ہے، غائب نہیں ہونا چاہیے۔ بھائی کسی جہاز میں آپ بیٹھے ہیں، پلین میں، یہ شپ میں، یہ کیپٹن کے اندر بیٹھا ہوا ہو اور باہر کوئی ذمہ دار نہ ہو، جو چاہے کرو، ہر گھڑی ذمہ دار جو ہے مسئول وہ باہر کرتے رہتے ہیں، آپ کو جو سوال ہو سوال کیجیے، جو شکایت ہو شکایت کیجیے، کوئی ڈیفیکٹ ہو ڈیفیکٹ ان سے بیان کیجیے۔ کوئی ایسا شپ دیکھا ہے آج تک؟ آپ 1000 دفعہ ہوائی جہاز پر سوار ہوئے ہیں، کوئی ایسا ہوائی جہاز دیکھا ہے کہ جہاں کوئی ذمہ دار نہ ہو، ذمہ دار کیپٹن ہے وہ اندر بیٹھا ہے، وہاں کوئی نہیں، ذمہ دار باہر ہوتا ہے، تو کہیں ایسا ہو سکتا
نے ذمہ دار یہاں کوئی نہیں رکھا. ہر گھڑی اور ہر آن ایک ذمہ دار ہونا چاہیے, اسی کو ہم امام کہتے ہیں. دربار میں محمد بغیر اس کے ہو نہیں سکتا. ایک چھوٹا سا جہاز جب بغیر ذمہ دار کے راستہ طے نہیں کر سکتا تو اتنا بڑا پورے زمین اور یہ عالم کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اس کے اوپر اعتراض ہوتا ہے کہ بھائی اتنے لمبی عمر, سینکڑوں سال کی, یہ کیسے ہو سکتی؟ طول عمر پر اعتراض ہوتا ہے کہ انسان کی عمر تو عام طور سے اتنی ہوتی ہے, لہٰذا یہ عمر بڑھ کیسے سکتی ہے؟ جیتے رہیے. اعتراض ہوتا ہے کہ امام زمانہ کی عمر زندگی اتنی طولانی کیسے؟ تو اس کا جواب یہ ہے حضور کہ یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں کہ امام زمانہ کی عمر اور زندگی اتنی طولانی کیسے, ان کی ایج اتنی طولانی کیسے, تو یہ آپ اپنی قدرت کے لحاظ سے سوال کر رہے ہیں یا بنانے والے کی قدرت کے لحاظ سے سوال کر رہے ہیں کہ اللہ نے اتنی لمبی عمر کی ایک مخلوق کیسے بنا لی؟ اگر اس نے لمبی عمر کی کوئی مخلوق نہ بنائی ہوتی آج تک تو یہ آپ کا سوال ٹھیک تھا اور آپ کا تعجب بھی ٹھیک تھا. لیکن ہم جب دیکھتے ہیں تو لمبی عمر والوں کی ایک فہرست ہم کو ملتی ہے ہماری آنکھوں کے سامنے. حیوانات سے آپ شروع کیجئے. حیوانات میں کچھ حیوان ہیں جن کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں. کہتے ہیں مگرمچھ جو ہوتا ہے 100 سال کی عمر ہوتی ہے. کچھوا جو ہوتا ہے اس کی کئی 100 سال عمر ہوتی ہے. یہ گدھ جو ہوتا ہے لاشخور 1000 سال اس کی عمر ہوتی ہے. تو گدھ تو حرام اور نجس غذا کھا کے 1000 سال تک جی جائے, اور جو پاک و حلال غذا کھائے اس کو اللہ نہیں جلا سکتا. انسانوں میں بھی اسی طرح سے. ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے, ایران میں نے اخبار میں پڑھا تھا کہ روس کے علاقے میں آذربائیجان ترک کا جو علاقہ ہے آدھا ایران کے پاس ہے اور آدھا ادھر روس کے پاس ہے, اور وہاں ایک آبادی ہے. عام طور سے جو لوگ ہیں وہاں وہ بڑی ایج کے ہوتے ہیں. میں نے خود اخبار میں پڑھا تھا, میرے پاس وہ اخبار ہے. اور اتفاق سے وہ آبادی جو ہے وہ مسلمانوں ہی کی ہے اور شیعوں کی آبادی. اس میں ایک خاتون کا حال لکھا تھا کہ ان کی عمر 163 سال اور صحت بالکل ٹھیک ہے ان کی, ابھی معلوم نہیں کتنا اور جینے کا ارادہ ہے. ان کی سب سے چھوٹی صاحبزادی کی عمر 103 سال, سب سے چھوٹی اولاد. وہ خاندانی ہے ایسا. اب جب 160 سال اور 170 سال عمر ہے تو میرے خیال میں 70-80 سال کی اگر کوئی خاتون اس خاندان میں ہوگی تو جوانی ہوگی. اگر 60 سال کی مثلا 50 سال 60 سال کی کوئی خاتون اگر مر گئی یا کوئی صاحب مر گئے تو لوگ افسوس کرتے ہیں کہ ہائے بھائی کہ نامراد مر گئے. جوانی میں ہوتا ہے. جن سوائے پڑھتے ہوں کہ حسرت ان گنچوں پہ ہے جو بن کھلے وہ جاتے. اللہ کی دیر ہے. کچھ شیطان, میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ قرآن کہتا ہے کہ شیطان موجود ہے. حضرت آدم کے وقت سے بھی پہلے تھا, اب تک موجود ہے شیطان. اور اس نے اللہ سے مہلت دی, اللہ نے اس کو مہلت دی, اور وہ مہلت الی یوم الوقت المعلوم تک. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
اس وقت کو یاد کرو جب تیرے رب نے ملائکہ سے یہ کہا تھا کہ میں ایک بشر بنانے والا ہوں سنی ہوئی اور سڑی ہوئی مٹی سے، سلسال و حما و مسنون، اس مٹی کو کہتے ہیں کہ جو گوندھ کے رکھ دی جائے اس کا خمیر اٹھے، بلبلے اس میں اٹھنے لگے۔ آج کی بھی تحقیق یہ ہے کہ انسانی اور حیوانی زندگی جو چلی ہے تو صرف پانی سے نہیں چلی ہے، مٹی سے نہیں چلی ہے، پانی اور مٹی کی آمیزش سے، اور اس میں حیات پیدا ہو جائے۔ اس وقت مٹی اور پانی مخلوط ہو تو پھر حیات پیدا ہو جائے۔ ایک دہریہ آیا ہے خدمت میں، مصحف ناطق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، اور اس نے شیشے کے اندر مٹی اور پانی رکھا اور اس میں کچھ کیڑے پیدا ہو گئے، حیات کے آثار ہو گئے، خود بخود بیکٹیریاز پیدا ہو گئے، پھر بڑھ گئے، کیڑوں کی شکل ہو گئی۔ تو اس نے کہا کہ حضرت دیکھیے، آپ کہتے ہیں کہ ہر مخلوق کے لیے خالق کی ضرورت ہوتی ہے، یہ کیڑے میں نے بنائے، میں ان کا خالق ہوں۔ میں نے مٹی رکھی تھی، کوئی مخلوق نہیں تھی، پانی رکھا تھا، اس میں ملایا تھا، کوئی مخلوق نہیں تھی۔ جس طرح سے آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے آدم کو آب و گل سے پیدا کیا، اس طرح سے میں نے ان کیڑوں کو آب و گل سے میں نے پیدا کیا ہے، میں ان کا خالق ہوں۔ آپ کہاں سے ثابت کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کا خالق ہے؟ میں کہتا ہوں میں خالق ہوں۔ بتائیے اور کوئی کیا جواب دے گا؟ لیکن اس کو پتہ ہی نہ تھا کہ یہ مصحف ناطق کے سامنے ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا تو ان کا خالق ہے؟ کہا ہاں میں خالق ہوں۔ کہا اچھا یہ بتا دے اس میں نر کتنے ہیں اور مادہ کتنے ہیں؟ جو اس طرف چل رہے ہیں ان سے کہے کہ اس طرف چل، جو اس طرف چل رہے ہیں ان سے کہو اس طرف چل۔ یہ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ تو پھر گائے کا خالق ہے، پھر گائے کا خالق ہے۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ کیڑو داہنی طرف چلو، وہ سب داہنی طرف چلے لگے۔ کہا مڑ جاؤ بائیں طرف چلو، وہ بائیں طرف چلنے لگے۔ فرمایا کہ میں مخلوق ایسا ہوں کہ ان کیڑوں پر اختیار رکھتا ہوں، پھر میرا خالق کیسا ہوگا؟ تو سلسال من حمأ مسنون یہ ہے۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا اذا نفخت فیہ من روحی فقعوا له ساجدین، جس وقت میں اپنی روح اس میں پھونک دوں تو سجدہ کر لیں۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس لم یکن مع الساجدین ابا ان یکون مع الساجدین۔ سب نے سجدہ کیا ملائکہ نے، لیکن شیطان نے، ابلیس نے، اصل اس کا جو سرنیم ہے وہ ابلیس ہے، شیطان تو سب ٹائٹل ہے، تو اس نے انکار کیا سجدہ کرنے سے۔ قال یا ابلیس ما منعک ان تکون مع الساجدین قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون۔ اللہ نے پوچھا کہ ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہ کیا آدم کو؟ ابلیس نے جواب دیا کہ میں اس بشر کو کہ جو ایسی مٹی سے، سڑی ہوئی مٹی سے بنا ہوا ہے، اسے سجدہ کرنے کے لیے تیار، میں سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ارشاد رب العزت ہوا کہ فاخرج منہا فإنک رجیم، میں تجھ کو مردود قرار دیتا ہوں، نکل جا میری بارگاہ سے، میری بات سنے نہ مانی۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، توجہ، وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور یوم الدین تک تجھ پر میری لعنت پڑتی رہے گی۔ یوم الدین کیا؟ یعنی روز جزا، یعنی روز آخرت، یعنی روز قیامت۔ یہ جو سورہ حم میں ہے مالک یوم الدین، تو اللہ فرماتا ہے یوم الدین تک تجھ پر لعنت پڑتی رہے گی۔ اور اسی یوم الدین کو یوم البعث بھی کہتے ہیں، جس روز سب اٹھائے جائیں گے۔ تو قیامت کے جہاں بہت سے نام ہیں، وہاں یہ دو نام بہت نمایاں ہیں، ایک یوم الدین اور ایک یوم البعث، یعنی وہ دن کہ جس وقت سب کی بعثت ہوگی، سب اٹھائے جائیں گے۔ عربی میں بعثت کہتے ہیں اٹھانے کو۔
شیطان کہتا ہے کہ رب فَأَنذِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، پالنے والے میں نے اتنا عمل کیا تھا، میں تجھ سے کچھ جزا نہیں چاہتا، یہ جزا چاہتا ہوں کہ مجھ کو مہلت دے دے اس دن کی کہ جس دن سب اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت تک۔ ہے نا توجہ تھے اچھی طرح سے؟ اللہ نے ذکر کیا ہے قیامت کا، شیطان نے بھی ذکر کیا ہے قیامت کا، شیطان مہلت مانگ رہا ہے قیامت تک کی۔ تو اب آپ کا نوکر اگر آپ سے مہلت مانگے، بہت توجہ سے سنیں آپ، آپ کا نوکر اگر آپ سے مہلت مانگے، چھٹی مانگے، اور یہ کہے کہ اتوار تک کی مجھ کو چھٹی دے دو، تو اگر آپ کو اتوار تک کی چھٹی دینا ہو تو کیا کہیں گے؟ دے دی، اتنی کافی ہے نا۔ اگر وہ کہے کہ جناب مجھ کو آپ اتوار تک کے لیے چھٹی دے دیجئے، تو آپ جواب میں کہیں گے دے دی۔ یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ میں نے تجھ کو اتوار تک کی چھٹی دی، اتوار تو کہہ دیا اس نے پہلے، آپ کہیں گے میں چھٹی دے دی۔ لیکن اگر اتوار تک چھٹی دینا مقصود نہ ہو، بلکہ اس کے کسی ایسے روز تک چھٹی دینا ہو جو اتوار سے پہلے ہے، تو پھر اس دن کا نام لینا ضروری ہے۔ مثلا آپ اس کے جواب میں یہ کہیں، آپ کا نوکر آپ سے یہ کہتا ہے کہ مجھ کو اتوار تک کی چھٹی دیجیے، تو آپ اس کے جواب میں یہ کہیں کہ میں تجھ کو یوم الزینت تک کی چھٹی دیتا ہوں۔ تو چاہے آپ کو یوم الزینت کے نام کے معنی نہ معلوم ہو کہ یوم الزینت کس دن کو کہتے ہیں، لیکن اتنا ضرور سمجھ میں آئے گا کہ یوم الزینت اتوار نہیں ہے، بلکہ اتوار سے پہلے ایک دن ہے۔ کیا فرمایا آپ نے؟ شیطان یہ کہتا ہے کہ پالنے والے مجھ کو قیامت تک کی چھٹی دے، یوم البعث تک۔ اگر اللہ کو یہ منظور ہوتا کہ اس کو قیامت تک کی چھٹی دے تو اتنا ہی فرما دیتا کہ دے گی، لیکن وہ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے جواب میں؟ کہ یہ کہتا ہے رب انذرنی فانذرنی الی یوم یبعثون، تو ارشاد رب العزت ہوتا ہے فانک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم، تجھ کو میں مہلت دیتا ہوں ایک معلوم دن تک کے لیے۔ معلوم ہوا کہ یوم الدین اور ہے اور یوم الوقت المعلوم اور ہے، قیامت اور ہے اور یہ یوم وقت معلوم اور ہے، اور یہ یوم وقت معلوم قیامت سے پہلے آنا ہے، اور وہی ہے کہ جس میں امام زمانہ ظہور کرے گا، جس کو اسی لفظ یوم الوقت المعلوم سے روز ظہور امام زمانہ ظاہر، یعنی ارشاد رب العزت ہوا کہ تجھے قیامت تک کی مہلت نہیں دے سکتے، بس ایک تو قیامت سے پہلے، قیامت کبریٰ سے پہلے قیامت صغریٰ بھی آنا ہے کہ جس میں ہمارا ولی ظاہر ہوگا کہ جس روز ظلم و جور کا خاتمہ ہو جائے گا، بس اس وقت جو کچھ کرنا ہوگا۔ تو اللہ نے مہلت دی، اتنی لمبی عمر ہے، اتنی طولانی عمر ہے شیطان کی، تعجب نہیں ہوتا لوگوں کو۔ اگر کوئی کہے صاحب آپ تو بات کر رہے ہیں انسان کی، بشر کی، یہ کیا شیطان کی آپ نے بات کی ہے؟ وہ تو جنس، وہ تو آگ سے بنا ہوا ہے، وہ تو مخلوق ہی دوسری ہے، کسی انسان کی آپ بات کریں؟ تو جناب میں مثال میں حضرت نوح کو پیش کروں گا، جن کی عمر 2500 سال کی تھی، 950 سال تو حضرت نوح نے بس تبلیغ کی ہے، قرآن کے دوسری روایت نہیں ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ انا ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح کو بھیجا اس کی قوم کی طرف، فلبث فیہم 1000 سنۃ الا 50 عاما، ہم نے ان کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، اور نوح نے اپنی قوم میں 50 کم 1000 سال تبلیغ، بس تبلیغ کی انہوں نے 950 سال۔ یہ بشر موجود ہے۔ حضرت نوح کے علاوہ اصحاب کہف موجود ہیں، جن کی شان میں پورا سورہ ہے، سورہ کا سورہ، سورہ کہف، اور وہ سب کے سب زندہ ہیں۔
حضرت عیسیٰ سے پہلے، حضرت موسیٰ کے بعد ایک بادشاہ تھا جس کا نام دقیانوس تھا، اور اتنا پرانا بادشاہ، اتنا زمانہ گزر گیا ہے اس کو گزرے ہوئے کہ مثال میں یہ لفظ ہو گئی کہ میاں کیوں دقیانوسی باتیں کرتے. اس زمانے کے افراد آج تک زندہ ہیں، اور جس شخص کا ایمان نہ ہو ان کی زندگی کے اوپر وہ کافر ہے. اس واسطے کا قرآن کہہ رہا ہے کہ زندہ ہوا. ارشاد ہوتا ہے سورہ کہف میں کہ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. اگر تم ان کے پاس چلے جاؤ تو ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، اس کو دیکھ کر کے خیال کرو گے کہ وہ بیدار ہیں، سانس آ رہی ہے، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، لیکن فی الحقیقت وہ سو رہے ہیں. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. اور ہم خود ان کو کروٹیں دیتے رہتے ہیں تاکہ ان کا جسم پوسیدہ نہ ہو، کبھی داہنی طرف کبھی بائیں طرف. اور صرف وہی زندہ نہیں ہے بلکہ ان کا کتا بھی زندہ ہے. صلوات بھیجیے محمد علیہ وسلم. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ. اور ان کا کتا ان کے سامنے ایسے ہاتھ کیے ہوئے بیٹھا ہوا ہے ان کی حفاظت میں. لَوْ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. اگر تم اندر چلے جاؤ تو ان کی ہیبت سے تمہارا دل کانپ جائے اور منہ پھیر کے بھاگو گے ان کی ہیبت سے. حضور اصحاب کہف سب کے سب زندہ ہے. جس کا بھی ایمان نہ ہو وہ کافر انسان ہے. اور انسان سے جو ضعیف تر ہوتا ہے، کم عمر ہوتا ہے، کتا وہ تر زندہ ہے. اللہ اللہ اس کتے میں کیا بات ہے کہ اللہ نے اس کی تعریف کی ہے. اس کتے میں کیا بات ہے؟ تعریف ہی کر رہا ہے نا کہ وہ قلبہم باسط ذراعیہ بالوسیط. ان کا کتا ہاتھ ٹیکے ہوئے سامنے ان کے بیٹھا ہوا ہے، تعریف ہی کر رہا ہے. کتے میں وفا ہے. یہ ادا اللہ کو اتنی بھائی ہے کہ تعریف کر رہا ہے. اور شاید اسی اصحاب کہف کے اس کتے کی اس وفا کی وجہ سے اللہ نے اتنا لحاظ کیا ہے کہ قرآن میں سب کچھ بیان کیا ہے لیکن کتے کی نجاست بیان نہیں کی، بلکہ کتے کے گوشت کی حرمت تک نہیں بیان کی. پورے قرآن میں حضور خنزیر کی نجاست ہے، خنزیر کے گوشت کی، سور کے گوشت کی حرمت ہے، لیکن کتے کے گوشت کی نہ نجاست ہے اور نہ حرمت ہے. پر میرا ان لوگوں سے سوال ہے جو کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. تو میں ان سے کہوں گا کہ اگر صرف کتاب خدا کافی ہے اور حدیث و سیرت کا سہارا نہیں لیتے تو کھاؤ کتے کا گوشت. قرآن تو منع نہیں کرتا. یہاں تک ہے بعض روایات میں کہ یہ کتا جنت میں بھی جائے گا. تو اللہ اللہ اتنا شرف ہو گیا اس کتے کو کہ آخر کس وجہ سے؟ بات یہ ہے کہ یہ اصحاب کہف جب آ رہے تھے تو ان میں سے ایک کا کتا بھی تھا، وہ بھی ساتھ ہو لیا. جتنا بھی اس کو لکڑی سے ہٹایا اور بھگایا وہ راضی نہیں ہوا، وہ ساتھ ساتھ آیا، غار کے اندر آ گیا. کہا کہ میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. تو اس کتے نے وفا کی، تو جو ہے نا کدھر سے حاضری، اس کتے نے وفا کی کس کے ساتھ؟ اپنے اہل بیت کے ساتھ. جس بیت کو وہ سمجھ گیا تھا، جس بیت سے اس کو نعمتیں ملی تھی، اس کے ساتھ وفا کی. تو اگر کتا اپنے اہل بیت کے ساتھ وفا کرے تو اس کو ایسی زندگی مل جاتی ہے. تو کوئی اگر اہل بیت محمد کے ساتھ وفا کرے تو اس کو کیسی زندگی ملے گی؟ صلوات پہ محمد.
امت کو پھر کیا زندگی نہیں ملے گی؟ یہ کتے کی مثال موجود ہے. مسلمان بہت جھوم جھوم کے اس شعر کو پڑھتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو جس نے محمد سے وفا کی حقیقی معنی میں وہ اہل بیت محمد ہیں، اور جب وفا کی تو لوح بھی ان کا ہے اور قلم بھی ان کا ہے. دنیاوی زندگی کی کیا حقیقت ہے؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اتنی مثالیں آپ کے سامنے میں نے پیش کی. یہ مختصر مثالیں ہیں، ورنہ اور بھی افراد ہیں کہ جن کو طولانی عمریں ملی. اب فلسفیانہ حیثیت سے بھی دیکھنا ہے کہ آخر طول عمر میں، لمبی عمر میں کیا حرج ہے؟ یہ انسان جلدی کیوں مر جاتا ہے؟ تو اس بحث کے دو پہلو ہیں، ایک اعتقادی اور دوسرے سائنٹیفک. انسان کے مرنے کے دو پہلو ہیں، اعتقادی اور اسلام اور قرآن کی روح سے، اور دوسرا پہلو سائنس کی روح سے. اعتقاد کی روح سے یہ ہے، اس لیے مر جاتا ہے کہ اللہ روح لے لیتا ہے، روح نکل جاتی، مر جاتا ہے. اور روح کیا ہے؟ قل الروح من امر ربی. روح جو ہے اللہ کا امر ہے، اللہ کے امر سے روح آتی ہے اور اللہ کے امر سے روح جاتی ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ عام بندے کے اختیار میں چاہے اس کی زندگی نہ ہو، لیکن جس بندے کو اللہ کہہ دے کہ یہ صاحب امر ہے، جب صاحب امر ہے تو روح بھی اس کے اختیار میں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اللہ صاحب امر کہہ دے تو صرف اپنی ہی روح نہیں بلکہ تمام کائنات کی روح اس کے اختیار میں. اسی لیے حدیث میں ہے کہ حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت شب معراج تشریف لے گئے تو ایک فرشتے کو دیکھا، بہت بڑا فرشتہ، پوری دنیا اس کے دونوں گھٹنوں کے بیچ میں ہے، اور بہت غور سے دیکھ رہا ہے، اور جب چاہے ہاتھ بڑھا کر کے جہاں حملہ کر دے. اور چہرے پر اس کے آثار حسن و ملال ہیں. یہ دوسروں کی کتابوں میں بھی ہے یہ حدیث. اور اس نے حضرت کو سلام نہیں کیا کیونکہ اپنے کام میں انتہائی مشغول تھا، لہذا اس نے حضرت کو سلام بھی نہیں کیا. حضرت نے جبرائیل سے پوچھا کہ تم کو معلوم ہے کہ یہ کون ہے؟ کہ یا رسول اللہ یہ حضرت عزرائیل ہیں، ملک الموت. آپ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ کہاں؟ کہ نزدیک تشریف لے جائیے، سلام کیجیے. سلام کیا رسول اللہ نے جواب. تو پوچھا کہ تمہاری کیا قدرت ہے؟ اس نے کہا کہ آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میرے اختیار میں، جس کی چاہوں میں جس وقت روح قبض کروں. جب امر خدا ہوتا ہے تو میں اس کی روح قبض کرتا ہوں. تو حضور نے پوچھا کہ سارے بندوں کی روح کا تم کو اختیار ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ بے شک جتنے بھی بندگان خدا ہیں، اولین میں سے آخرین میں سے، سب کی روح قبض کرنے کا اس کو اختیار ہے، سوائے دو بندوں کے. ایک کا نام محمد مصطفیٰ ہے، دوسرے کا نام علی مرتضیٰ ہے، کہ ان کی روح کا. تو اگر اعتقادی حیثیت سے دیکھیے
تو اللہ فرماتا ہے کہ روح کیا ہے؟ بولے روح من امر ربی، ہمارا امر ہے، اور جو صاحبان امر ہیں ان کے اختیار میں روح ہے۔ اور اگر سائنٹیفک طریقے سے دیکھیں تو انسان کیوں مرتا ہے؟ اس لیے مرتا ہے کہ بوڑھا ہوتا ہے۔ اگر بوڑھا نہ ہو تو نہ مرے، کیونکہ بوڑھا ہوتا ہے اس کے بعد موت آتی ہے۔ یہ بڑھاپا کیا ہے؟ جسم کا فرسودہ ہو جانا۔ اور بوڑھا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے بوڑھا ہوتا ہے کہ زمانہ اس کو بوڑھا کرتا ہے۔ عربی کا ایک شعر ہے، شاعر نے کہا ہے کہ اشاب الصغیر وافنى الكبیر کر الغداة ومر العشی، بچے کو جوان اور جوان کو بوڑھا زمانہ کرتا ہے، یہ سورج کا آنا ہو جانا۔ اور میر صاحب فرماتے ہیں میرنی صلیح الرحمہ کہ یہ جھریاں نہیں میرے بدن پر پیری کی، چنا ہے جامع ہستی کی آستینوں کو۔ یہ زمانہ ہے، یہ شب و روز کا آنا اور جانا ہے، یہ حرارت آفتاب ہے، یہ سردی و گرمی ہے جو جسم کو پوشیدہ کر دیتی۔ اب اگر اس گرمی سے بدن کو بچائیں تو وہ شے نہیں سڑتی، اسی لیے فریزر میں رکھ دیتے ہیں۔ اور سنا ہے کہ کچھ لوگوں کو بھی برف کے اندر دبا دیا گیا ہے تو اس سے جسم گلتا اور سڑتا نہیں، برف کے نیچے باقی رہتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ سورج کی جو ریز ہیں وہ جسم کو اور بدن کو پرانا اور پوشیدہ کر دیتے۔ لہذا اگر بدن کو پوشیدگی سے بچانا ہے تو حرارت آفتاب سے بچانا ہے۔ اگر اس سے بچا دیا جائے تو پھر جسم پوشیدہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہزاروں سال پرانے جانور اس کے برف کے نیچے سے نکلتے ہیں۔ تو اس طرح سے تحقیق کی انسان نے کہ برف کے نیچے اگر دبا دیا جائے تو پوشیدگی نہیں ہوتی، کوہنگی نہیں آتی، چیز خراب نہیں ہوتی، لیکن اس میں خرابی یہ ہے کہ زندگی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ انسان کے بدن میں انرجی ہے، الیکٹرک ہے، اور یہ الیکٹرک جو بنتی ہے، غور کریں، یہ الیکٹرک جو بنتی ہے یہ سورج سے بنتی ہے۔ انسان کے جسم میں سولر سسٹم ہے، یہ سولر سسٹم جو ہے یہ انسان کے بدن کو دیکھ کے بنایا ہے، یہ سورج سے حرارت لیتا ہے، وہ یہ مشینری سورج سے چلتی ہے۔ لہذا اگر برف کے نیچے دبا دیا تو پوشیدگی تو نہیں آئے گی لیکن زندگی بھی ختم ہو جائے گی، مشینری رک جائے گی۔ لہذا اگر زندگی کو باقی رکھنا ہے دیر تک تو ایک طرف تو اس کو حرارت آفتاب سے بچایا جائے، اور دوسری طرف اس مشینری کو چلانے کے لیے اور انرجی پیدا کرنے کے لیے کوئی متبادل انتظام کر لیا جائے جو سورج کے علاوہ ہو، تو دیر تک زندگی بھی رہ سکتی ہے۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو دیر تک باقی رہنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، حضرت باقی ہے، اور جب تک اللہ چاہے گا باقی رہے۔ جزیرہ خضرا میں موجود ہے، اپنی رعیت پر نظر ہے۔ آپ کی دو غیبتیں ہیں، ایک غیبت صغریٰ اور دوسری غیبت کبریٰ۔ غیبت صغریٰ کا زمانہ 70 سال تک رہا، جس میں 4 آپ کے نائب خاص گزرے۔ سب سے پہلے ابو عمرو عثمان ابن سعید عمری اسدی، قبیلہ بنی اسد سے،
اور بظاہر ان کا پیشہ روغن بیچنا تھا، گھی فروغ کرنا تھا، لیکن اس بھیس میں اتنی بڑی خدمت کرتے تھے کہ امام زمانہ کے سب سے پہلے نائب خاص تھے، اور گھی کے مشکیزوں میں خمس کی رقم اور لوگوں کے خطوط ناحیہ مقدسہ تک پہنچاتے تھے۔ کون؟ عثمان ابن سعید عمری اسدی۔ سن 160 کے قریب ان کو یہ نیابت ملی ہجری، سن 160 ہجری، اور سن 195 میں انہوں نے وفات کی۔ جب انہوں نے وفات کی تو پھر ان کے بعد ان کے بیٹے محمد ابن عثمان وکیل خاص بنے، نائب خاص بنے، اور انہوں نے سن 105 میں سن 305 میں وفات کی۔ کون؟ محمد ابن عثمان عمری۔ اور ان کے بعد تیسرے نائب حسین ابن روح بنے، کہ جن کا نام عریضے میں لیا جاتا ہے، اور انہوں نے سن 316 میں وفات کی، سن 326 میں وفات کی، اور ان کے بعد سب سے آخر میں علی ابن محمد سمری وکیل بنے، کہ جنہوں نے سن 329 میں وفات کی۔ یہ چار ہیں نواب خاص، یہ چاروں کے چاروں شہر بغداد میں دفن ہیں، کہ الحمدللہ مجھ کو ان کی قبروں کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے۔ یہ چار غیبت صغریٰ میں امام زمانہ کے نائبین خاص رہے ہیں، کہ اس کے بعد غیبت کبریٰ ہوئی، اور یہ توقع نکلی کہ اب ان کے بعد غیبت کبریٰ ہے، اور جتنے بھی وہ علماء ہیں کہ جو ہماری حدیثیں بیان کرتے ہیں اور جن کے پاس علم فقہ ہے، تو ان کی طرف رجوع کرنا۔ ان میں جو دوسرے نمبر کے وکیل خاص ہیں محمد ابن عثمان، اب ان کی تو حدیثیں آپ سن لی۔ ایک تو خبز کے متعلق امام زمانہ کا ارشاد ہے، کس کی زبانی؟ محمد ابن عثمان عمری، دوسرے نائب خاص کی زبانی، خبز کے متعلق فرمایا کہ اے میرے نائب خاص محمد ابن عثمان، لوگوں کو پہنچا دو کہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین علی من استحل من اموالنا شیئا، اللہ اور اس کے فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے اس شخص کے اوپر کہ جو ہمارے مال خمس میں سے ذرا بھی دبا لے نہ دے۔ اب جو لوگ خمس نہیں ادا کرتے ہیں وہ اس حدیث کو سن لیں اور اپنی تکلیف شرعی جان لیں۔ یہ ایک حدیث میں نے پیش کی آپ کے سامنے، بہت سی حدیثوں میں سے۔ اور دوسری حدیث، ایک شخص زہری، وہ کہتا ہے کہ مجھ کو یہ زمانے غیبت صغریٰ میں، دوسرے نائب خاص کے زمانے میں، وہ کہتا ہے کہ مجھ کو امام زمانہ کی زیارت کا اشتیاق ہوا، اور اس غرض سے میں محمد ابن عثمان کے پاس پہنچا اور میں نے ان کی ملازمت اختیار کی، ان کی ملازمت اختیار کی، ان کی خدمت میں رہا کافی عرصے تک۔ تو سوال ہے کہ محمد مدت تک حضرت کی خدمت کی میں نے، کس کی؟ محمد ابن عثمان کی۔ غرض کیا ہے؟ کہ مولا کی ایک لہجے کی زیارت ہو جائے۔ تو آخر میں نے عرض مدعا کیا اور یہ بیان کیا کہ میں جو آپ کے ساتھ اتنے دنوں سے رہ رہا ہوں،
وہ اس واسطے رہ رہا ہوں کہ آقا کی زیارت. ان کو میرے حال پر رحم آیا اور انہوں نے فرمایا کہ اچھا میں اجازت لے لوں. ایک روز کا اجازت لے لی ہے. آقا کی اگر زیارت کرنا ہے تو پھر صبح آنا ہے فلاں. یہ زہری کہتا ہے کہ میں دوسرے روز صبح کو پہنچ گیا تو دیکھا دروازے پر محمد ابن عثمان. توجہ سنیں گے حدیث کو. ایک تاجر سے محو گفتگو ہے لیکن وہ تاجر بڑا خوبصورت جوان ہے. یہ پنکھوں کا اگر کھول دیے تو اچھا. مجھے تو کچھ گرمی محسوس ہو رہی ہے, شاید اس لائٹ کی گرمی آ رہی ہے. آپ سب آتے ہیں محمد بس کافی یہ ان کا کافی ضروری نہیں. میں تقریر کر رہا ہوں اس بات سے حرارت ہوتا ہے. صلی اللہ محمد محمد ابن عثمان محو گفتگو ہیں اور تاجروں کا لباس پہنے ہیں. بڑا خوشبو نوجوان ہے. ایسا نوجوان میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا اور اس کے بدن سے بہترین خوشبو نکل رہی ہے. اس سے میرا دماغ مست ہو گیا اس خوشبو کو سونگھ کر کے. تو میں پڑھا محمد ابن عثمان کی طرف اپنا مدعا کہ میں آ گیا وقت پر. تو وہ ادب سے کھڑے ہوئے ہیں اور پونے سے طرف یہی ہے. عزت پر میرے حیبت سے میں آگے بڑھا. میں نے سلام کیا, جواب سلام دیا, ہاتھوں کو چوما. کہا کچھ پوچھنا ہے تم کو؟ تو میں نے کچھ سوالات کیے. حضرت نے جواب دیتے رہے. اس کے بعد ایک سوال کیا, دو سوال کیے, تین سوال کیے. آخر میں کہا کہ مجھے کام ہے, بس زیادہ سوال نہ کرو, زیادہ سوال کی ضرورت نہیں ہے, اور یہ میرا پیغام پہنچا دو لوگوں کو. یہ گویا آخری حدیث ہے کہ جو ناحیہ مقدسہ سے نکلی ہے زمانے غیبت صغریٰ میں. وہ کیا حدیث ہے؟ وہ حدیث یہ ہے: ملعون ملعون من اخر العشاء حتى اشتبكت النجوم وملعون ملعون من اخر الغداء حتى ذهبت النجوم. وہ شخص دوہرا ملعون ہے جو مغرب کی نماز اس وقت پڑھے کہ ستارے نکل آئیں, اور ملعون ہے دوہرا ملعون ہے وہ شخص جو صبح کی نماز اس وقت پڑھے جب ستارے دور ہو جائیں. یہ آخری حدیث ہے. نہ یہ مقدسہ کی خدا ان کو بخشے اور معاف کرے. تو یہ چار ہے نواب اربعہ. ان کے بعد یعنی ان دو نمازوں کی بڑی اہمیت ہے, مغرب کی اور نماز صبح کی. ایسے تو ہر نماز اپنے وقت پر پڑھنا چاہیے, لیکن کوشش یہ کرنا چاہیے کہ یہ دونوں نمازیں جو ہیں اپنے ٹائم پر ہوں. مغرب کی ستارے پھیل جانے سے پہلے یعنی جیسی اذان ہو, اور صبح کی بھی ستارے غائب ہونے سے پہلے آسمان پر تاریکی ہو, اس وقت پڑھ لینا چاہیے. ان کے بعد ہمارے مبرز علماء شروع ہوئے, نائبین عام, جن میں سب سے پہلے محمد ابن یعقوب کلینی, جنہوں نے اصول کافی تعریف کی 20 سال میں. ہماری 4 کتابوں میں سے سب سے پہلی کتاب. اور ان کے بعد محمد ابن باغویہ ہے امی, کہ جن کو شیخ صدوق کہتے ہیں, کہ جنہوں نے کتاب دوسری ہماری تعریف کی کہ جس کا نام ہے
من لا يحضره الفقيه. اور تیسرے محمد ابن حسن توسی، جن کو شیخ توسی بھی کہتے ہیں، کہ جنہوں نے ہمارے مذہب کی 4 کتابوں میں سے 2 کتابیں تالیف کی، ایک کا نام تہذیب اور دوسری کا نام استفسار. یہ 4 کتابیں ہماری. اس چوتھی کتاب کی جو شرح ہے وہ سید نعمت اللہ الجزائری میرے جد اعلیٰ نے 300 سال پہلے لکھی. لیکن قوم شیعہ کی بدقسمتی کہ اب تک وہ کتاب نہ چھپی، اور اب میں اس کتاب کو اپنے نوٹس کے ساتھ اور اپنی شرح کے ساتھ خود میں چھاپنے میں الحمدللہ مشغول ہوں. آپ حضرات اس مقصد کے لیے 2 ادارے قائم کیے ہیں. ایک کا نام ہے ادارہ علوم آل محمد اور دوسرے کا نام ہے مؤسسہ دار الکتاب، کہ اس کے ذریعے سے یہ کتابیں الحمدللہ مدارس طے کر رہی ہیں ارشاد کے. اور اگر مولا نے چاہا، میرے مولا نے چاہا، صاحب زمان نے چاہا تو ان قریب یہ چھپ کر کے سامنے آ جائیں گے. آپ حضرات سے تو آپ کی التماس ہے. یہ 3 بہت جید علماء ہمارے گزرے نواب اربعہ کے بعد. کون؟ محمد ابن یعقوب کلینی اور محمد ابن باقویس صدوق اور محمد ابن حسن شیخ توسی، شیخ الطائفہ. ان کے بعد سلسلہ آگے بڑھا. پھر شیخ مفید آئے، پھر ان کے بعد ان کے شاگرد سید مرتضیٰ اور سید رضی صاحب نہج البلاغہ آئے. یہاں تک کہ ہوتے ہوتے 6 صدی ہجری میں نوبت پہنچی علامہ حلی تک، کہ ان کو بھی مجدد مذہب شیعہ کہا جاتا ہے، اور ان کے بڑے خدمات ہیں اور بہت بڑے عالم ہیں. اور علامہ علی الاطلاق یہی ہیں. اگر لفظ علامہ بولی جاتی تھی پہلے تو یہ سمجھ میں آتے تھے. اور ان کا مدار نجف کے اطراف میں حضرت امیر المومنین کے روضے میں جو منارہ ہے بائیں اس کے نیچے. خدا مجھ کو اور آپ کو نصیب کرے کہ ان کی قبر کے اوپر فاتحہ پڑھیں اور اپنے مولا کی زیارت کریں. علامہ حلی. بس میری تقریر ختم. علامہ حلی کو شوق ہوا امام زمانہ کی زیارت، اور اس کے لیے انہوں نے یہ طے کیا کہ 40 شب جمعہ امام حسین کی زیارت کریں گے، حلے سے جائیں گے اور تحت قبہ سید الشہداء، زیر قبہ سید الشہداء امام حسین کے قبے کے نیچے دعا مانگیں گے. کیونکہ حضرت رسول اکرم نے فرمایا ہے کہ میرے حسین کو اللہ نے شہادت کے عوض 3 چیزیں عطا کی: اجابت الدعاء تحت قبته، والشفاء فی تربته، والامامت فی ذریته. حسین کے قبے کے نیچے جو دعا مانگی جائے گی وہ ضرور قبول ہوگی، اور حسین کی جو مٹی ہے اس میں شفا اللہ ضرور عطا کرے گا، اور حسین کی نسل میں قیامت تک امامت رہے گی. تو علامہ حلی نے یہ طے کیا کہ 40 شب جمعہ زیارت کریں گے اور اس میں صرف یہی دعا مانگیں گے کہ سید سردار میرا امام زمانہ اس کی زیارت نصیب ہوگا، اور کوئی. تو علامہ حلی کہتے ہیں کہ 39 شب جمعہ طے کر لی. حلہ کہاں اور کربلا کہاں؟ وہاں سے جاتے تھے گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر، اور کتنی دیر میں پہنچتے تھے تو کب واپس آتے تھے. کہتے ہیں کہ 39 شب جمعہ میں نے کربلا کی زیارت کی. حضرت کی زیارت نصیب نہیں ہوئی. اب 40واں شب جمعہ تھا ہونے جا رہا. جیسے ہی شہر حلہ سے نکل کے صحرا میں پہنچا، ایک مرتبہ ایک شخص بدو عربوں کا لباس پہنے ہوئے سامنے آیا اور کہا السلام علیکم یا شیخ. میں نے کہا وعلیکم السلام. کہا کدھر ارادہ ہے؟ میں نے کہا میں کربلا جا رہا ہوں. کہا میں بھی چلتا ہوں، میں بھی ادھر ہی جا رہا ہوں. اب وہ پیدل اور میں گھوڑے کے اوپر سوار ہوں. گفتگو شروع ہوئی تو مجھ کو محسوس ہوا کہ یہ شخص بدو عرب نہیں ہے بلکہ صاحب علم ہے.
میں نے کچھ علمی مسئلے چھیڑے، اس عرب سے علمی مسئلے چھیڑے، فوراً اس نے جواب دیا، بہترین جواب، یہاں تک کہ جو مشکلات میرے تھے، جو مسئلے میرے سمجھ میں نہیں آتے تھے، وہ میں نے چھیڑے، ان کا بھی اس نے جواب دیا۔ یہ بڑا تعجب ہوا۔ میں نے کہا کہ سیدی ایک مسئلہ ہے، ایک حکم شریعت کا، میں نے اس کے مطابق بہت چھان بین کی، اس کی کہیں دلیل نہیں ملی۔ کہا شیخ توسی کی کتاب تہذیب کے فلاں صفحے کے اوپر یہ حدیث موجود ہے، جا کے دیکھ لینا، اس حکم کی دلیل وہاں لکھی ہے۔ اللہ اکبر، میں اتنا بڑا علامہ اور میری نظر سے نہیں گزرا۔ میں نے کہا کہ آپ تو بہت با نظر ہیں، بہت نظر آپ کی وسیع ہے، الحمدللہ۔ اور کچھ؟ میں نے کہا جب آپ میری مشکلیں حل کر رہے ہیں اور اتنے مسئلے بتلا رہے ہیں تو خدا کے لیے میری دو مشکلیں اور ہیں، اس کے متعلق روشنی ڈال دیجیے۔ کہا وہ بھی چل رہا ہے اور میں بھی چل رہا ہوں، اور کربلا کی طرف رواں دواں ہے دونوں۔ کیا ہے؟ کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے بہت سی حدیثیں پڑھی ہیں اور خود اپنی کتابوں میں لکھی ہیں کہ جو بھی حسین کے اوپر ہوئے، چاہے ایک آنسو بھی اس کا نکل آئے، تو اللہ اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتا۔ ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں کہ بشرطے کہ طے کر لے کہ آئندہ گناہ نہیں کرے، یہ نہیں کہ گناہ کا تیاری بھی ہے اور وہی۔ تو اللہ یہ مرتبہ آنسو کا، اتنا سا آنسو، ایک قطرہ، اور حدیث میں ہے کہ اگر سمندر کے پھین کے برابر گناہ ہیں، صحراؤں کی ریت کے برابر گناہ ہیں، بارش کے قطروں کے برابر گناہ ہیں، تو اللہ ان تمام گناہوں کو بخشے گا اس ایک قطرے کی وجہ سے کہ جو حسین کے غم میں آنکھ سے باہر ہے۔ سیدی یہ تو بہت بڑی بات معلوم ہوتی ہے، آخر اس ایک قطرے میں کیا زور ہے، کیا تاثیر ہے۔ اسلام کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جو اس اشک کے برابر آ سکے۔ تو اس عرب نے مسکرا کے فرمایا کہ میں ایک مثال سے تم کو اس کو سمجھاتا ہوں کہ ایک بادشاہ ہے، جنگل میں آتا ہے، اپنے لشکر سے چھٹ جاتا ہے، سامنے اس کی ایک جھوپڑی دکھلائی دیتی ہے، اس جھوپڑی میں جاتا ہے، دیکھا ایک بڑھیا ہے اور ایک بکری ہے، اور اس بڑھیا کے پاس سوائے اس بکری کے اور کوئی چیز نہیں، اور یہ بادشاہ اس بکری، اس بڑھیا سے کہتا ہے مجھے پیاس لگی ہے، تو وہ بڑھیا اس بکری کا دودھ جو ہے دھو کے پلا دیتی۔ پھر بعد کو یہ کہتا ہے مجھے بھوک لگی ہے، تو وہ کہتی ہے کہ اس کو ذبح کر لو، اور وہ بادشاہ اس بکری کو ذبح کر دیتا ہے اور اس سے اپنی خوراک حاصل کرتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ اب یہ بڑھیا آتی ہے دربار میں، بتلاؤ کہ بادشاہ اس بڑھیا کو کیا بدلا دے۔ اس بڑھیا کے پاس جو کچھ تھا اس نے سب کچھ دے دیا، کیا یہ انصاف نہیں ہے کہ بادشاہ کے پاس جو کچھ ہے وہ سب اس بڑھیا کو؟ کہا بے شک، کہ تیری بات کا جواب ہو گیا، حسین کے پاس جو کچھ تھا سب اللہ کو دے دیا۔ اب اللہ کو بھی چاہیے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے سب حسین کا جواب ہو گیا، سیدی کا جواب ہو گیا۔ اتنے میں ان کے ہاتھ سے چابک گری، تازیانہ، تو اس عرب نے اٹھا کر کے وہ چابک کا دوسرا سوال کیا ہے، آج 39واں شب جمعہ ہے، اپنے مولا کی زیارت چاہتا ہوں، آخر زیارت کیوں نہ ہوتی، کیوں نہیں ہوتی؟ جواب ملا کہ اور کیسی ہوگی، تمہارا امام تمہارے ہاتھ میں تمہاری چابک واپس کر رہا ہے۔ بس یہ فوراً گر پڑے گھوڑے سے اور گر کے بے ہوش ہو گئے، جب ہوش آیا تو کوئی نہیں تھا۔ پھر جب کربلا سے واپس آئے اور آ کر کے اس کتاب تہذیب کو کھولا تو جس صفحے پر فرمایا تھا کہ حدیث موجود ہے اسی صفحے ہماری جان نثار میرے مولا حسین کے اوپر، ہماری
ہماری جان نثار سچ فرمایا میرے آقا نے، سچ فرمایا امام زمانہ نے، حسین کے پاس جو کچھ بھی تھا کون سی چیز باقی رکھی؟ جو کچھ بھی تھا طبق اخلاص میں رکھ کے اپنے خالق حقیقی کے سامنے پیش کی، ایک کر سب کو پیش کر دی، اپنے دوستوں کو، چاہنے والوں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنی اولاد کو، سب سے آخر میں ایک علی اصغر باقی رہ گیا، تو اس کو بھی خدا کی بارگاہ میں پیش کر دیا حسین۔ اس وقت حسین کا بدن زخموں سے چور ہو چکا، اس وقت کوئی بھی باقی نہ تھا، دروازے خیمہ پر آئے اور پکارے کہ ارباب اب یہ آخری قربانی ہے، یہ بھی دے دو مجھ کو، اپنے خالق کی بارگاہ میں پیش کر دو۔ اہل مشکل، اہل حاجت، اے حاضرین، اے حاضرات کی بات سن لو۔ کسی نے امام زمانہ کو خواب میں دیکھا، کوئی صاحب مشکل تھا، کہا آقا بہت پکارتا ہوں، مشکل حل نہیں ہوتی، کوئی تو راہ بتلائیے، کوئی تو طریقہ بتلائیے کہ مشکل حل ہو۔ تو امام نے فرمایا کہ اللہ کو جو ہم میں سب سے زیادہ مظلوم خون ہے اس کا واسطہ دو۔ کہا کہ آپ اہل بیت کا جو بھی خون ہے وہ بہت مظلوم ہے، یہ سب سے زیادہ مظلوم کون سا خون؟ اللہ علی اصغر کے خون کا واسطہ، اگر کوئی مشکل پڑے خدا علی اصغر کے خون کا واسطہ۔ امام حسین علیہ السلام نے اتنی مصیبتیں پڑھی، مجھ کو یاد نہیں پڑتا کہ اپنے شیعوں اور اپنے چاہنے والوں کو پکارا ہو اور ان کو یاد کیا ہو، لیکن علی اصغر کی وہ مصیبت تھی، علی اصغر کی وہ مصیبت تھی کہ امام حسین نے تمنا کی کہ اے میرے شیعوں، اے میرے رونے والوں، اے میری عزاداری کرنے والوں، کاش کہ تم بھی ہو۔ خدا کی قسم قاسم کا لاشا اٹھا کے لائے، حسین روتے ہوئے آئے، لیکن یہ نہیں کہا کہ شیعوں کاش کے ہوتے دیکھتے کہ میں اپنے قاسم کو کس طرح سے اٹھا کے لانا۔ علی اکبر کے سینے سے پرچھی کھینچی، بہت بڑی مصیبت تھی، بڑھاپا اور جوان بیٹا 18 سال نگاہوں کے سامنے ایڑیاں رگڑ رہا ہے اور مر رہا ہے، بڑی مصیبت تھی۔ خود مرثیہ پڑھا، فرمایا ہوا بنیا حالت دنیا بعدک لحظہ، اے بیٹا اس زندگانی پر خاک کو تیرے ساتھ۔ لیکن شیعوں تو نہیں پکارا کہ میرے شیعوں آگے دیکھو تو یہ بوڑھا باپ اپنے جوان کے لاشوں پر کس طرح سے بیٹھا ہوا ہے، کیسی مصیبت پڑی۔ عباس کے جنازے کے اوپر آئے، ارے کڑیل جوان بھائی کو زمین کے اوپر لوٹتے ہوئے دیکھا، بے شک کہا کہ الان ان کو سنو نہیں، اب حسین کی کمر اڑ گئی ہوئی عباس، لیکن شیعوں کو تو نہیں پکارا کہ میرے شیعوں آؤ، آ کر کے دیکھتے کہ یہ حسین کس طرح سے اپنے جوان بھائی کے لاشے کے اوپر آیا۔ لیکن یہ اصغر کی مصیبت ایسی تھی دوستو کہ جو ہی حسین نے اصغر کے گلے سے ناوک کھینچا اور معصوم کے گلے سے خون کا فوارہ نکلا، زمین نے انکار کیا، آسمان نے انکار کیا، تو چہرے پر بن کے فرمایا کہ میرے شیعوں، لیتکم فی یوم عاشوراء، لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی۔ اے میرے شیعوں، ارے کاش کے تم عاشور کے روز ہوتے اور آ کر کے دیکھتے کہ کس طرح سے میں نے اصغر کے لیے پانی مانگا اور کسی نے اصغر کو پانی نہیں دیا۔ پھر میں چونکہ سلسلے سے بیان کر رہا ہوں، اس واسطے ایک بات اس کے بعد اور کہوں گا، مجلس گھر سے ختم ہو گئی اور آپ مصاب ہو گئے اور میں بھی مصاب ہو گیا اور آنکھوں سے اشک کا قطرہ نکل آیا، انشاءاللہ میری اور آپ کی بخشش کا سہارا ہو گیا۔ لیکن میں چونکہ مسلسل میں جانا چاہتا ہوں، اس واسطے میں عرض کروں گا کہ حضور علی اصغر کی شہادت میں بہت سی حکمتیں مضمر ہیں، لیکن ایک بڑی غضب کی اور بڑی دردناک حکمت ہے کہ علی اصغر کو کیوں لے کر کے میدان میں آئے، کیا تھا جو اصغر کوفے اور شام چلے جاتے؟ آخر سکینہ چلی گئی، اصغر بھی اگر کوفے اور شام چلے جاتے تو کیا ہوتی؟ تو شاید آقا جواب دے کہ سکینہ تو جا سکتی تھی، اس واسطے کہ ماں کے آگے بیٹھ گئی اونٹ کے اوپر، لیکن اصغر تو بیٹھنے کے لائق نہ تھا۔ یہ 6 مہینے کی جان
کیسے سنیں گے آپ؟ یہ 6 مہینے کی جان، یہ تو بیٹھنے کے لائق نہ تھا، جس کا ٹھکانہ تو ماں کی گود میں تھا. ہائے وہ ماں اپنے بچے کو گود میں کیسے لے جس کے ہاتھ پسے گردن سے بدھے ہوئے ہو. لہذا حسرت کو حسین نے باپ کیا ہوش سے لیا اور لے کر کے کہا میری جان تم قبر میں آرام کرو، اس واسطے کہ تیری ماں کو کوبے اور شام کے بازار میں جانا ہے. بسمک العظیم العظم الاعز الاجل الاکرم. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. خدایا ہمارے اس عمل کو قبول کر، ہمارے گناہوں کو معاف کر، ہماری عاقبت کو خیر پر، ہمارے بچوں کو پروان چڑھا، ہمارے جوانوں کی اصلاح فرما، ہمارے بوڑھوں کا انجام خیر کر، ہمارے اموات کی مغفرت فرما. یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ان کو ہم سے راضی رکھ، ائمہ طاہرین کو ہم سے راضی رکھ. یا اللہ ہمارے عمل کو امام زمانے کے لائق بنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم اقض حوائجنا وحوائج جميع المحتاجين بحق طه وياسين وآله الطاهرين.